آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویورز سامری جادوگر کے بارے میں، جس نے فرعون کی ہلاکت کے بعد، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا، وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد پورے کے پورے لوگوں کو دوبارہ سے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو کفر میں مبتلا کر دیا۔ تو جانتے ہیں آج ہم اس سامری کی کہانی۔ سامری کی پیدائش و پرورش۔ شاہی نجومی کی پیشن گوئی نے تخت شاہی پر پراجمان فرعون کے بدصورت چہرے کو مزید بیانت کر دیا تھا۔ درباری و مصاحب ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک پرہیب دربار کے وحشت زدہ ماحول میں فرعون کی غضبناک آواز گونجی، بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، کوئی لڑکا زندہ باقی نہ بچے۔ حکم شاہی کی فوری تعمیل کے لیے فوراً سے دوڑے لگ گئی۔ اسرائیل کے بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے غار میں بند کر دیا۔ اس نے اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگ گیا۔ اس کے بعد جب فرعون غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافوں کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، ہے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور عارض کے طور پر محفوظ تھا، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ اب کیوں تو سونا چاندی تمہوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور سب کے سب زیورات اس گڑھے میں دفن کر دیے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ اچانک سے سامری جادوگر آیا اور اس نے اپنے جادو کی بنیاد پہ ان کے تمام سونوں سے ایک بچڑا پیدا کر کے دکھایا اور اس بچڑے میں پھونک مار کے جان ڈال کر کے دکھائی۔ یہ جادو بھی اس نے کہیں سے سیکھا تھا، اور کیونکہ اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی تو یہ بہت کچھ جانتا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ بچڑا زندہ ہو گیا تو اس نے بچڑے سے کہلوایا کہ وہ لوگوں کو بولے کہ نعوذ باللہ میں ہی خدا ہوں، اور بچڑے نے ایسا ہی کیا، اور سارے کے سارے جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ سب اس پہ ایمان لانے لگ گئے، اس کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کے جیسے ہی واپس آئے، انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، میں تو سب تم پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے معافی مانگی اور یہی کہا کہ یہ سب کے سب گمراہ ہوئے، انہیں سامری جادوگر نے گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کے لیے بد دعا کی، اور سامری جادوگر کو اس بد دعا کی وجہ سے ایسی بیماری لگی کہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی اس کو چھوتا تو اس کو بخار ہو جاتا، اور اس وجہ سے سامری جادوگر جنگلات میں چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ تھا انجام اور یہ ہوا سب کچھ۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔